بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام کے اندر جائز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو انتہائی مبغوض چیز ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے۔ بأمر مجبوری اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا، مزاج نہیں ملتے اور آپس کے اندر ان کا نباہ مشکل ہے، تو طلاق کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مگر یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی بات ہوئی اور طلاق دے دی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بسا اوقات بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں کہ کچھ بات بھی نہیں ہوتی تو خاوند بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا کچھ بات بھی نہیں ہوتی اور بیوی طلاق لینے کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے۔ تو حد الوسع میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ طلاق کی وجہ سے جو دھبا مرد یا عورت کی ذات کے اوپر لگتا ہے وہ انتہائی برا ہوتا ہے۔ دیکھنے سننے والے ہر ایک کو پھر اس کو دونوں کو طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں اور دونوں کے اوپر طرح طرح کے پھر عیب لگانا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے طلاق دی ہے، اس وجہ سے طلاق دی ہے، پھر جتنے منہ اتنی باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ کوئی آپس کے اندر اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر بفرض محال پھر بھی نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ بسا اوقات خاوند طلاق دینا نہیں چاہتا مگر عورت طلاق لینے کے اوپر بضد ہے، خاوند چاہتا ہے کہ طلاق رک جائے، یا بسا اوقات خاوند طلاق دینے کے اوپر تلا ہوا ہے اور عورت اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، عورت اس عیب کو اپنی ذات کے اوپر لگانا نہیں چاہتی۔ تو عورت کا اگر ضرورت ہو، عورت اگر طلاق رکوانا چاہتی ہے تو وہ عورت یہ عمل کر سکتی ہے، اور مرد اگر طلاق کو رکوانا چاہتا ہے تو مرد کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر ان دونوں کے علاوہ ان کے خاندان میں سے کوئی آدمی دوسرا بھی کرنا چاہے کہ ان کی آپس میں طلاق نہ ہو، نباہ ہو جائے، تو وہ بھی ان کا تصور کر کے ان کی نیت سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ قرآن کی ایک سورت کی 2 آیات بتاتا ہوں، انتہائی مجرب ہیں، ان کو لا تعداد کھلا کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ مرد کو ضرورت ہے مرد پڑھے، عورت کو ضرورت ہے عورت پڑھے۔ جو بھی طلاق کو رکوانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ اس عمل کو کثرت کے ساتھ کرے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو مصیبت، جو پریشانی میرے اوپر آنے والی ہے اس کو ٹال دے، اللہ مجھے اس سے نجات نصیب فرما دے اور طلاق کا معاملہ مجھ سے رک جائے اور مجھے طلاق نہ ہو، یا میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ چھوڑ دے۔ عمل کیا ہے کہ قرآن کے 27ویں پارے کی سورہ قمر ہے، اس سورہ قمر کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 45، 2 آیات کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آیت نمبر 10، اور اس کے ساتھ دوسری آیت ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، آیت نمبر 45۔ ان 2 آیات کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ کثرت کی حد علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم آدمی 500 سے زیادہ بار اس کو پڑھے تو یہ کثرت کے اندر شمار ہوگا۔ تو کم از کم یہ 500، 700، 1000 بار پڑھیں
کثرت کے ساتھ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی آیت کو ورد بنا لیں. یہ آیت اتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ آدمی کے دل دماغ کے اندر یہی چیز سوار ہو گئی ہے کہ بے اختیار آدمی کی زبان سے یہی آیتیں نکلنا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز چند دن لگاتار یہ عمل کرے، اللہ رب العالمین طلاق سے نجات نصیب فرما دیں گے، طلاق رک جائے گی اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. جتنا یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ رب العالمین اس کے اثرات مرتب فرمائیں گے. قرآن کی ان 2 آیات کی برکت سے اللہ رب العالمین طلاق جیسے انتہائی مبغوض چیز سے نجات نصیب فرما دیں گے. لیکن یقین کامل شرط ہے، نمازوں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں تاکہ یہ میرا معاملہ رک جائے اور میرا گھر برباد نہ ہو. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کے گھر کو آباد رکھے اور ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور طلاق سے محفوظ رکھے خاص طور پہ. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں اتارے اور ہم سب مسلمانوں کو آپس کے اندر اتفاق و اتحاد اور پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.